پیجامے کو کر دیا۔ میں نے سمجھ گیا کوئی شخص وقت آنے والا ہے کہ میں رہنا نہ ہو جاؤں۔ تیسرے روز مجھے طلب کیا گیا، میں دربار میں حاضر ہوا، میں مختلف کیوہیاں اور مقامات طے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ کچھ لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے، کچھ لوگ کوڑے لیے، اور آدمی صرف ایک ہے، اس کے لیے تلوار والوں کو بلایا گیا اور کوڑے والوں کو بلایا گیا۔ اگلے دونوں دن کے بہت سے لوگ ہاتھ جمع تھے۔ جب میں مؤذن کے پاس پہنچا تو کہا بیٹھ جاؤ، پھر میں کہا ان سے مناظرہ کر، پھر مجھ سے کہا ان سے مناظرہ کرو اور گفتگو کرو۔ لوگ مناظرہ کرنے لگے، میں ایک ایک کا جواب دیتا، پھر دوسرے کا جواب دیتا، میری آواز سب پر غالب تھی۔ جب دیر ہو گئی مجھے الگ کر دیا گیا اور ان کے ساتھ تخلیہ میں کچھ بات کہی، پھر ان کو ہٹا دیا گیا اور مجھے بلایا، پھر کہا احمد خدا تم پر رحم کرے، میری بات مان لو، میں تم کو اپنے ہاتھ سے رہا کروں گا۔ میں نے پہلا کا جواب دیا، اس پر اس نے برہم ہو کر کہا ان کو پکڑو اور ان کو کھینچو، ان کے ہاتھ پھیرو۔ وہ مسلم کرسی پر بیٹھ گیا اور جلادوں اور تازیاں لگانے والوں کو بلایا، جلادوں سے کہا کہ آگے بڑھو۔ ایک ایک آدمی آگے بڑھتا اور مجھے دو کوڑے لگاتا، ایک ایک آدمی دو کوڑے، تاکہ ہر آدمی کے پاس ایک نئی طاقت ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور مجھے دو کوڑے لگاتا۔ مؤذن کہتا کہ زور سے کوڑے لگاؤ، اللہ بے تباہ اور برباد کرے۔ پھر وہ ہٹ جاتا اور دوسرا آتا اور دو کوڑے لگاتا۔ 19 کوڑوں کے بعد مؤذن میرے پاس آیا اور کہا کیوں ہم اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ بخدا مجھے تمہارا بہت خیال ہے۔ ایک شخص حدیث مجھے اپنی تلوار کے دستے سے چھیڑتا اور کہتا کہ تم ان سب پر غالب آنا چاہتے ہو۔ دوسرا کہتا اللہ کے بندے خلیفہ تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے اور وہ روزے سے ہے۔ خلیفہ کہتا امیر المومنین روزے سے ہیں اور آپ بھوک پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مؤذن پھر مجھ سے بات کرتا اور میں اس کو وہی جواب دیتا، پھر وہ جلاد کو حکم دیتا پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ امام کہتے ہیں کہ پھر اسی اثنا میں میرے حواس کوڑوں کی طرف نہ لا کر کے جاتے رہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر بعد میں بہت دیر کے بعد میں ہوش پایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ حاضری میں سے ایک شخص نے کہا ہم نے تم کو اوندھے منہ بلا دیا تھا، تم کو روندا تھا، تمہیں اپنے پیروں کے میرے پیروں کے نیچے دبایا تھا۔ احمد رحمہ اللہ کہتے مجھے اس کا کچھ احساس نہیں تھا، اتنی تکلیف دی گئی۔ احمد رحمہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں اور آخر تک یہی سوال کرتے رہے آتونی شیئا بکتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کے رسول کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کوئی دلیل لا کر پیش کرو تو میں اسے معلوم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب احمد رحمہ اللہ یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو معتصم نے انہیں کچھ دنوں تک جیل میں رکھا، اس کے بعد گھر واپس کر دیا، البتہ انہیں حدیث بیان کرنے کی اجازت دی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مقبولیت میں لوگوں کے نزدیک اضافہ ہوتا رہا اور اس قدر اضافہ ہو گیا کہ میں وہ بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، اسے وقت ختم ہو گیا ہے، صرف دو باتیں رکھتا ہوں کہ دیکھیے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال 142 ہجری کے اندر ہوا ہے تو جو آپ کے وفات بیماری کی خبر پہنچی ہے تو آپ کے دروازے پر اتنا ہجوم ہوا ہے کہ متوکل بادشاہ کو جو آپ کے بات مان لیا تھا، متوکل بادشاہ کو جو آپ کی بات مان لیا تھا، اسے پولیس بھیج کر کے انتظام کرنا پڑا ہے کہ کون آدمی ہے جو ریاست کے لیے جائے اور کون ہے جو ریاست کے لیے نہ جائے۔ اور اس قدر مقبولیت ہوئی کہ متوکل بادشاہ جو تھا اس کی والدہ نے کہا کہ ذرا اس اللہ کے بندے کو ایک بار بلا تو لو، میں ذرا اسے ایک نظر دیکھ تو لوں کہ وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو اتنے عذاب کو برداشت کیا۔ ساری دنیا کے اہل علم نے حاکم وقت کی بات کو قبول کر دیا، لیکن وہ تھا کہ صرف اپنی بات کے اوپر اڑا رہا اور یہی کہتا تھا قرآن اللہ کلام مخلوق نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا چنانچہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو حاکم وقت نے مجبور کیا اور سواری پر بیٹھا کر کے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ 18 دن رہے ہیں لیکن حاکم وقت ہر قسم کا کھانا پیش کرتا رہا ہے، لیکن احمد بن حنبل ایک لقمہ اس کا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ عزت کا تھی اور اسی بادشاہ، اسی خاندان جس کے خاندان کے لوگوں نے کوڑے برسائے تھے،
اسی کے خاندان کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ دیکھنے کے لیے طرح نہیں کہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ ذرا مجھے بلا لو کہ میں ایک نظر دیکھ کروں. دوسری مقبولیت کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو اللہ اس واقعے کو آج سے 25 سال پہلے ہم نے سنا اور کہا, اور آج بھی جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ تیری کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ایک وقت اسی بغداد کے اندر احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں, اور ایک وقت اسی بغداد کے اندر حال یہ ہے کہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اگر مسکراتے بھی ہیں تو لوگ اسے نوٹ کر لیتے ہیں. چنانچہ اندلس کے بڑے محدث بقی ابن مخلد رحمہ اللہ وہ اندلس سے چلتے ہیں. احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مقبولیت سنی تو ان کے سے حدیث حاصل کرنے کی, اور جب کوفہ پہنچتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ احمد ابن حنبل کو تو حدیث بیان کرنے سے روک دیا گیا, اس لیے کہ یہ 228 اور 27 واقعہ ہے, اور یہ معتصم اور واقعی کا زمانہ تھا کہ آپ کو حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں کہ لیکن اتنی دور سے میں چلا آیا تھا تو مجھے اب یہاں پر آنا. چنانچہ مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کھڑے ہو کر کے تقریر کر رہا ہے, لوگ اس کے پاس جاتے ایک شخص مسئلہ پوچھتا ہے اور ہٹ جاتا ہے, اور میں بھی آگے بڑھنا چاہا تو اس نے کہا یہ شخص کہیں دور سے آیا ہوا ہے, غریب الدیار ہے, یہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے اسے آگے آنے کو. اور ایک احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھی یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ تھے. ان سے لوگ کسی راوی کے بارے میں پوچھتے تو کسی راوی کو قابل اعتماد کہتا, کسی راوی کو ضعیف قرار دیتا. میں آگے بڑھا اور ہم نے کہا کہ میں احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھلا بتاؤ احمد ابن حنبل کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ لوگوں کے بارے میں ان سے پوچھا جاتا ہے؟ وہ ہے کہ لوگ ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے, ان کے بارے میں ان سے پوچھا نہیں جاتا. چنانچہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا دروازہ ہم نے پتہ لگایا کہ ان کا گھر کہاں ہے, اور جب ان کے گھر پر پہنچا جا کر کے ہم نے دستک دی تو اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہا کہ اے امام میں بہت دور سے آیا ہوں اور صرف آپ کے لیے آیا, آپ سے حدیثیں لینے کے لیے آیا. کہا کہ اللہ کے بندے تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کس پریشانی میں ہوں, میں حاکم وقت کی مخالفت نہیں کر سکتا, حاکم وقت نے مجھے حدیث بیان کرنے سے منع کر دیا ہے. کہا امام صاحب ذرا سوچیے میں کتنی دور سے آیا ہوں. کہا کہاں سے آئے ہو؟ مصر سے آئے ہو؟ کہا نہیں اس سے بھی دور سے آیا ہوں. کہا مغرب سے آئے ہو؟ افریقہ سے آئے ہو؟ کہا نہیں افریقہ اور ہمارے ملک کے درمیان ایک سمندر پڑتا ہے, میں اندلس سے آیا ہوں. کہا تم اتنی دور سے آئے ہو لیکن دیکھ رہے ہو تمہیں حدیث بیان کرنے سے منع کر دیا گیا ہے. تو یحییٰ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اے امام صاحب ذرا سوچیے, ذرا غور کریں کہ علم کے لیے ہمارے طرف میں ہمارے علماء نے کتنی محنت کی. کہا کہ اے امام میں روز آنا فقیر بن کر کے آپ کے دروازے پر آیا کروں, ایک ڈنڈا لے لوں گا, پھٹا پرانا کپڑا پہنے رہوں گا, گندا امامہ اپنے سر پر باندھوں گا اور کتاب کاپی کو میں ہاتھ میں چھپا کر کے دے رہا ہوں. آپ روز آنا میں صدا لگاؤں گا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. آپ باہر آئیں گے اور مجھے ایک یا دو حدیث لکھوا دیا کریں گے, وہی میرے لیے کافی. ذرا سوچیں, حدیث کے لیے فقیر بننے کو وعدہ کر لیا ہے. آج ہم اور آپ اگر صرف بنیادی پہنے ہوں تو سڑک پر جانا ہم کیا نہیں شرمائے جاؤں, لیکن علم حاصل کرنا ہے. چنانچہ اس پر ہم نے حنبل رحمہ اللہ راضی ہو گئے, اور بقی میں نمبر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, 4-5 سال اسی حال میں رہ گئے کہ روز آنا حتیٰ کہ عید کے دن بھی فقیروں کا لباس پہنتے اور ایک ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیتے, فقیروں والا برتن لیتے, روز آنا دروازے سے گزرتے گزرتے آتے, جب امام صاحب کے دروازے پر پہنچتے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو, تو امام صاحب دروازہ کھولتے, مجھے بیٹھاتے, کچھ دینے کے بہانے مجھے کبھی 2 حدیثیں, کبھی 3 حدیثیں, کبھی 4 حدیثیں نوٹ کروا دی. کہا ایک دن ایسا ہوا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کے اوپر سے یہ مصیبت دور ہو گئی, اس لیے کہ واثق کے بعد جب متوکل حاکم ہوا ہے اس کے سمجھ میں مسئلہ آ گیا تو اس نے امام صاحب کو آزاد کر دیا اور کہا نہیں اب آپ ہی امام ہیں, آپ جو کچھ بیان کرنا چاہیں بیان کریں. تو کہا امام صاحب کی مجلس لگتی تھی تو شاگرد پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے
تو ان کے پاس جب میں آیا کرتا تھا تو شاگرد تو سامنے بیٹھا رہا کرتے تھے، وہ مجھے اپنے بغل میں بیٹھاتے تھے، کہتے طالب علم اس کو کہتے ہیں، اس کو طالب علم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار بیمار پڑ گیا، بس یہ مسئلہ ہے، اس لیے کہ ایک ہوٹل کے اندر، اس کو پھر کنتو کہا جاتا تھا، ایک ہوٹل کے اندر ہم نے ایک کمرہ ہے بک کرا دیا، اس لیے کہ مجھے وہاں پر رہنا تھا، میرا گھر نہیں تھا۔ ایک دن میں بیمار پڑ گیا، صاحب سے سالوں سال سے میں نکلا ہوا ہوں، میرے پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، میرا بستر بھی پھٹا تھا، میرے کپڑے بھی بالکل پھٹے ہوئے تھے، میں وہاں پر بیمار پڑا تو لیٹ گیا۔ ایک دن امام صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، 2 دن نہیں ہوئی، 3 دن نہیں ہوئی، تو انہوں نے پتا لگایا کہ آخر وہ مغربی، وہ اندلسی کہاں پر نہیں دکھائی دیتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ ذرا دیکھیے امام صاحب کو کیا مقبولیت حاصل ہوئی، کہا وہ بیمار ہے۔ چنانچہ امام صاحب اپنے شاگردوں کے ساتھ میری عیادت کے لیے آئے، کہا ابھی اس ہوٹل کے دروازے سے دور ہی تھے کہ ہوٹل کے جتنا عملہ ہے کہتا ہے وہ دیکھو امام آ رہا ہے، وہ دیکھو امام آ رہا ہے، وہ دیکھو امام آ رہا ہے۔ کہا حتیٰ کہ ہوٹل کا مالک دوڑ کر کے ان کے پاس جاتا ہے کہ آخر آج آپ یہاں کے رد پھر لے آ رہے ہیں، اور کہا شاگردوں کا حکم ہے، امام صاحب جو کوئی بات کر رہے ہیں ان کی زبان سے بات نکلتی ہے کہ شاگرد ان کی بات نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور امام صاحب ہم تک پہنچے، ہم سے آ کر کے سلام کیا تو کہا کہ اے احمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، کسی بندے کو جب بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے۔ کہا یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، ایک بھی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلتا، لکھنے والے اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ کہا جب ہوٹل والوں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں تو اس وقت سے ہوٹل کے مالک نے میرا بستر بھی بدل دیا، میرا سارا سامان بدل دیا، اور میری اتنی خدمت ہونے لگی اس ہوٹل میں کہ اگر میں اپنے گھر اور بچوں کے پاس ہوتا پھر بھی میری اتنی خدمت نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ امام محمد حنبل رحمہ اللہ میری عیادت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو یہ امام اس طریقے سے تقریباً 80 سال کی زندگی گزار کر کے 242 ہجری کے اندر ربیع الاول کا مہینہ تھا، 242 ہجری میں ایک دنیا سے چلے گئے، اور جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے اپنی زندگی ہی میں کہا تھا ان بدعتیوں سے، اپنے مخالفین سے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا دن جنازے کا دن، اور اللہ کا کہنا یہ کہ آپ کا مخالف احمد ابن ابی دؤاد کا جب انتقال ہوا ہے تو اس کے جنازے میں صرف اس کے اہل خانہ شامل، اور احمد ابن حنبل کا جب جنازہ اٹھا ہے تو بغداد کی سڑکوں پر جگہ نہیں ملی ہے، اور جب مقبرے میں لے جایا گیا ہے تو لوگ دریا میں کشتی پر سوار ہو کر کے جنازے کی نماز ادا کی، حتیٰ کہ حاکم وقت نے کہا کہ دیکھو احمد ابن حنبل کے جنازے میں کتنے لوگ شریک ہیں، تو مؤرخین کے اقوال اس بارے میں مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا 6 لاکھ آدمیوں نے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے اوپر جنازے کی نماز ایک ساتھ پڑھی ہے، اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی قبر تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 دن کی لائن لگائی ہے، حتیٰ کہ حاکم وقت کو فوج اور پولیس بھیجنی پڑی کہ جا کر کے انتظام کرو تاکہ ایک بار جتنے لوگ اس قبر تک پہنچے، ورنہ شہر کے اندر کہیں بلوا نہ ہو جائے۔ یہ مقبولیت اللہ تعالیٰ محمد رحمہ اللہ کو دی تھی۔ اس طریقے سے یہ علم و ادب کا چراغ اس دنیا سے 80 سال کی زندگی میں رخصت ہو گیا۔ اور 40 امام احمد صاحب ایک چیز اور بتاتا کہ جس قدر سنت کی اتباع کرنے والے ہم حنبل رحمہ اللہ سے اتنا مجھے کوئی دوسرا امام، ہر امام سنت کے متبع، لیکن جس سختی سے حتیٰ کہ غلو کی حد تک احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سنت کی اتباع کرتے تھے کہ دوسرے کو نہیں پایا۔ اس کو دیکھیے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے، تب درس دینے کے لیے بیٹھے، کیوں؟ کہا اللہ کے رسول کی عمر 40 سال کی ہوئی تب آپ کو نبوت ملی، آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اس لیے 40 سال کے جب ہو گئے ہیں تب درس لینے کے لیے بیٹھے، اور ان کا خود بیان ہے کہ کوئی ایسی حدیث میرے عمر سے نہیں گزری ہے جس کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا، کوئی ایسی حدیث نہیں گزری کہ جس کو ہم نے سنا اپنی کتاب میں رکھا اور اس کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ
ایک بار ان کے اوپر ایک حدیث گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ لگوایا جاتے سیوی لگوایا جسے حجامہ کہتے ہیں، اور حجام کو ایک درہم دیا، کہا اسی طریقے سے کوشش کر کے ایک درہم حاصل کیے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے زہد ان کا تذکرہ بڑا لمبا ہے جسے ہم نے چھوڑ دیا اور ان کے اس لیے ان کے زہد کا عالم یہ تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے اگر ایک پیسہ بھی تو قبول نہیں کرتے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے صالح اور عبداللہ جب حاکم وقت نے انہیں مجبور کیا کہ فقیری کا وقت ہے، بال بچے والے ہو گئے صالح اور عبداللہ، ان کا وظیفہ متعین کر دیا تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے گھر سے کوئی چیز لیا نہیں کرتے کہ تمہیں حاکم یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، میں حاکم کی کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک درہم کہیں حاصل کیا، گئے پسینہ لگوایا اور حجام کو ایک درہم دیا، اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کرنے کے۔ مرض الموت کا عالم ہے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور جاتا ہے۔ اس نے بھی ایک بوڑھا آیا جس نے اپنے داڑھی کو مہندی لگائی ہوئی، خلاب لگائے ہوئے، سارا خلاف نہیں، مہندی لگائے ہوئے۔ احمد بن حنبل کے سامنے جب پہنچا ہے عیادت کرنے کے لیے، آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کے رسول کی ایک سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا تھا ان کے باپ کے بارے میں کہ ان کی داڑھی کو رنگ دو اور کالا رنگ کرنے سے بچو، غیروہا واجتنبوا السواک، اسے بدل دو البتہ کالا رنگ نہ کرو۔ تو کہا اس نے اللہ کے رسول کی ایک سنت کو پر عمل کیا ہے، لہذا اسے دیکھ کر کے مسکرا کے احمد حنبل رحمہ اللہ سنت کے بہت متبع تھے۔ اسی لیے اہل علم جانتے ہیں کہ بسا اوقات ایک مسئلے میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے 2 3 4 5 اقوال ہیں۔ کیا؟ اس لیے ایک حدیث ملی اس کے مطابق فتوا دیا، دوسری حدیث ملی اس کے مطابق کسی حدیث میں اس کے مطابق فتوا دیا، وہ کسی حدیث کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو استعمال اور اس کی سنت اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول کا طریقہ بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت اس ذریعے دوسرے ائمہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ آپ بات لمبی ہو گئی، معذرت کیا ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔